وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، سادات اعظام، یقیناً بہت بڑی عظیم بزم جاپاں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مدرسے کو کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرمائے. خوش قسمت وہ بال جنہاں قرآن پاک دے حفظ دی سعادت حاصل کی، تے خوش قسمت وہ ماں پیو جنہاں اپنے بالاں کو قرآن واسطے وقت کی. نہایت ہی مبارکباد دے مستحقن اساتذہ کرام جنہاں بالاں کو قرآن پڑھائے. انتہائی بہت زیادہ مبارک دے مستحقن دی وہ علامہ قاری نذیر احمد صاحب کہ جنہاں اس کوشش نو جاری رکھوائے. میں ہزاراں نہیں لکھاں مبارکہ پیش کرے نا انہاں ساتھیاں نو جڑے اے نظام چلے دے پے. یقیناً بڑے کرم فرما بیٹھے، مجلس کے اندر بھی بیٹھے، محفل کے اندر بیٹھے، سٹیج تے میرے دوست احباب بھائیاں بیٹھے جی. بڑے حسین چہرے میرے سامنے جی جڑے دین نال تعلق رکھتے ہیں جی. ایک دین دا درد انہاں دے سینے دے موجود ہے پیا جی. میں دعا کرنا مسجد دی انتظامیہ، مدرسے دی انتظامیہ، اسالہ مرکز واللہ منڈی تے سبزی منڈی دے جتنے بھی جملہ احباب آڑتی ہیں جی جڑے تعاون کر دے پین، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت اندر سینا عطا فرمائے. یقیناً سادات اعظام تارے سامنے موجود ہیں، انہاں دا چہرہ پاک دیکھنا بھی سونا ہے. اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرماوے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ آستانہ عالیہ میرا باز شریف دے فیض مجاری و ساری رکھے جی. میں کچھ دو چار چیزیں تارے سامنے پیش کرنا چاہنا جی. دعا کرو اللہ تعالیٰ کلمات حق بولن ہمت عطا فرما چھوڑے جی. کہ بچے نے قرآن پاک دی سعادت جو حاصل کی تھی، حفظ کیتا نے جی، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. قرآن حفظ کر لونا الحمد للہ والناس تک اے پڑھ لونا بہت بڑی سعادت ہے. تو اے بھی چیز میں عرض کیتی ونجا اللہ دی کتاب کو یاد کرنا، حفظ کرنا، اے بھی اس امت دی سعادت ہے. اس وقت روئے زمین دے تے یہودی بھی موجود ہیں تے عیسائی بھی موجود ہیں جی. یہودیاں دی کتاب ہے تورات شریف، عیسائیاں دی کتاب ہے انجیل پاک. اللہ تعالیٰ دی دیتی ہوئی کتاباں جی، مگر اج دنیا ساں کھیسے دے وچ رکھی ودے ہیں جی. بڑے بڑے ممالک میں جتے عیسائیاں دی حکومت ہے، یہودی موجود ہیں جی، پادری بھی ہیں، انہاں دے سارے رہبر تے رہنما موجود ہیں جی. لیکن یاد رکھو انہاں نے اپنی کتاب یاد کوئی نہیں. نہ تورات والے کو تورات یاد ہے، نہ زبور والے کو زبور یاد ہے. جنہی پرچن تے دیکھ سے پڑھتے صرف نبیوں کو یاد آئی، امت ہی نہیں یاد کر سکے. لیکن ایک کریم آقا دا فیض ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرم نوازی ہے کہ آپ کو بھی قرآن یاد ہے، آپ کی امت کو بھی یاد ہے. میں تھوڑا جہا فرق کرتے میں اگلی گال کرنا چاہنا جڑیاں بڑیاں کتاباں نے اپنی عطا کیتیاں نہ لکھ کے دتیاں سی. تورات رب کی طرف لکھی تے نبی کو پہنچی ہے، زبور لکھی تے پہنچی ہے، انجیل لکھی تے پہنچی ہے جی. اس واسطے سے نبی انہاں کو یاد کیتا ہے، امت یاد نہیں کر سکے. رب دے کلام دی طاقت تے پاور ہے پئی. لیکن جنہاں قرآن ہے نا رب ایک لائن ہی لکھتے نہیں دیتی. قرآن دی ایک 70 ہی رب لکھتے نہیں چلی. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب دی طرف لکھی تے آ ونجا نہ ایک لائن ہی نہیں سی لکھتے دیتی. تے اتنا قرآن بنا تے حفاظت کی نہیں پہ تے ہیر پھیری نہیں ہو سکتی. یہ وجہ کیا ہے زال گرامی؟ یہ چیز ذہن نشین چ کرو.
خلاق کائنات نے قرآن سونے دے دل تے اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے مبارک تے خلاق کائنات نے قرآن نو اتارے جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے جڑے قرآن آ گیا جتنے الفاظ ہیں آیات سونا نبی بولے ہے اللہ دے نبی بولے نے تے خلاق کائنات نے ارشاد فرما دیتا فرمایا لوگو یہ ہو میرا قرآن جڑا میرا یار بولدا پیا میرا محبوب بولدا پیا ہن سینہ مصطفیٰ چ کھوا تے رب جو قرآن عطا فرمایا نا جی تے امت واسطے بڑا احسان کیتا یا رسول اللہ اس واسطے اگر تھوڑا جہا اس چیز دے نشین کرو اچھا تو نعرے بند کرو ٹائم تھوڑا جی حضرت صاحب ارشاد فرماونا ہے جی کہ میں یہ دو چار چیزیں پیش کرنا چاہنا دی جانی کریں سبحان اللہ کو دے قرآن پاک دی جڑی تاثیر ہے نا اللہ تعالیٰ دی کلام دی وہ بڑی ہے اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا اسا ہی قرآن کو اگر پہاڑاں تے نازل کروانا تے پہاڑ ٹوٹ وندے پہاڑ ڈل وندے نا پہاڑ ریزہ ریزہ تھی وندے نا اسا ہی کو نازل کروا پہاڑاں دے اوپر اگر کریں یہ چیزوں کی دیکھو جی قرآن پہاڑا سے نازل تھی تو پہاڑ ڈال وجے نا یہ نکے نکے بارن قرآن پورا پڑھی کھڑوتے مسلے سے کھڑوتے الحمد شروع کریں دے بنداز تک ایک کم دے ہی نہیں یہ دیتے تھوڑے جیتے غور کرو چاہے پھر رب تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے دے اسا ہی قرآن کو کہہ دوتے نازل کروں پہاڑا دے اوتے نازل کرو نا خاشیہ متصدیہ من خشیت اللہ فرمایا ڈال ونجے نا ترٹ ونجے نا ختم تھی ونجے نا پہاڑ بوجھ نہ برداشت کر سکے نا اتنے سخت ترین پہاڑی بوجھ نہیں برداشت کر سکتے یہ میرے سامنے نکے نکے بچے بیٹھے یہ رکوع پڑھیں یا پارا پڑھیں جی ہونے رمضان شریف جو آدھا پہ حفاظ کرام قرآن پڑھ سے نہ دیزار گرامی جی تے الحمدللہ تے بن نافتا قرآن پڑھ سے تے لوریاں دے تے پڑھ سے شور نال پرسن جی لیکن مسئلہ کیا ہے پنگھوری نہیں آمنا کنگائی نہیں کمبنیاں جی مولا تاثیر اتنی ہے لیکن اتنے کرم کیوں ہو گیا ہے فرمایا اگر ڈریکٹ دے وہاں تمام لائنیں تھی بیا اے یار دے سینے جو بھماتے جو دیتے سے قرآن دی اس واسطے تاریخ خوش قسمت یہ کہ تُسا قرآن نو یاد کیتا ہے قرآن مجید فرقان ہمی سورہ القمر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اسا قرآن نو نصیحت واسطے آسان تے کیتا ہے اسا قرآن نو حفظ واسطے آسان تے کیتا ہے کوئی ہے جڑا نیڑے لگے کوئی ہے جڑا انہی تلاوت کرے کوئی ہے جو انہوں پڑھ پڑھ یاد کرے جی اس واسطے یاد رکھو بہت بڑی سعادت ہے قرآن پاک یاد کر لمنا جی لیکن ایک جملہ بھی ابھی قبول چاہ فرماؤ جی حافظ صاحبان حفظ قرآن کر لیے جی مگر اے تا پتہ کہنی جو قرآن آدھا کے ہے تھوڑے دیتے بھائی الحمد حافظ بان گئے انہوں دستاری تھی سی بہت بڑی سعادت ہے پئی لیکن مسئلہ اگلا آگیا ہے جی اے تا پتہ کہنی جو قرآن آدھا کے ہے جی اے دا مفہوم کیا ہے قوانین کیا ہے جی ترجمہ کیا ہے رب تعالیٰ فرمیدہ کیا ہے جی تو اس واسطے قرآن حفظ کر لونا کہ میں سمجھوں کہ دین داخل ہونے دی پہلی سیڑھی ہے اگر چاہنے رب تبارک و تعالیٰ دا قرب ملے تو خلاق کائنات دی طرف مزید رحمت تھی میں فرمایا وقت قرآن دا ترجمہ شروع کرو وقت قرآن دی تفسیر شروع کرو قرآن نو پڑھنا شروع کرو عزیزان گرامی وقت نو مقام تے مرتبہ کتنا حسین مل ویسی خلاق کائنات تے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تمہارے جو سب تو بہترین وہ ہے جڑا قرآن سکھدا ہی ہے تے سکھائندا ہی ہے میں آج کل پیپر حل تھی پین بچیاں دے تو میں حدیث مبارک ابن ماجہ دی آگے اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں تاریخ افضل ہوئے جڑا قرآن سکھ دے تے سکھائیں دے ربما جڑا نا حدیث دے تے جڑا بندہ سوال کرنا لائے نا جی ممتن صاحب سے سوال ہے بڑا بہترین دیتا ہے انہیں آ کے یہ دسو کہ قرآن پڑھنا والا سکھنا والا سکھاونا والا افضل کیوں ہے سوال بڑا اس نے بہترین لکھا بھی اے افضل کیوں ہے جی حالانکہ بیٹھے تو تھوڑی تے ہوندے اے افضل کیوں ہے جی انہیں جواب جڑا بڑا دیتا ہے وہ بھی بڑا حسین ہے پیا فرمایا افضل اس واسطے ہیں جی کہ علم دے نال بندے کو فضیلت مل دی ہے جی فرمایا جتنی شان والی کتاب پڑھ سو نا جی اتنا ہی مرتبہ بدلنا ہے فرمایا قرآن تو ود تے کوئی شان والی کتاب کوئی نہیں قرآن تو ود تے کوئی عظیم کتاب کوئی نہیں سارے لوگ بھولے ودے
سانڈو کہتے ہیں انگلینڈ ویسو نا اڈے پاڑا سو اعلیٰ تعلیم واسطے اڈے بندے پہ دی امریکہ اعلیٰ تعلیم واسطے بندے پہ خدا کی قسم اعلیٰ تعلیم امریکہ برطانیہ والی نہیں ہے اعلیٰ تعلیم مدینے والی ہے خدا کی قسم جڑا قرآن شریف نال جڑ گیا عزیزان گرامی او اعلیٰ ہی تے او افضل ہی میں پیا ہے لیکن اتنے کہ ایک مسئلہ بھی یہ بھی پیش کر دے حافظ صاحبان نے قرآن تا پڑھ گیا جی ہن قرآن سیکھ گیا جی قرآن کیا آکھ دے جی گل اتنے نہیں رکی جی مسئلہ اگلا بڑا پیارا ہے فرمائیں دی تلاوت ہی جاری رکھو حدیث مبارکہ کے اندر بڑی پیاری حدیث آ گئی ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جڑا پڑھتا ہے یاد کر گندا ہے وقت نماز پڑھتا ہے تو نماز قرآن پڑھتا رہتا ہے 4 نفل 6 نفل 8 نفل 10 نفل 12 نفل قرآن کی تلاوت کریں گے فرمایا او دی مثال ایویں ہے پئی جی میں کستوری والی ڈبی ہوندی ہے کیا ہوندے کستوری والی بھئی ایک ڈبی ہے جے میں کستوری پئی ہے فرمایا او دی مثال حافظ صاحب دی میں تے کستوری دا ڈبی ہے وچ کستوری ہے او دا منہ کھلا پیا ہے تے خوشبو آندی ہے اللہ اکبر بڑی حدیث سنی ہے تے حافظ صاحب جڑا ہوندا ہے نا جی قرآن پڑھ لیا اس کستوری سینے چاہ گئی ہے ہن چاہندا جو دی خوشبو آئے فرمایا پڑھ واتے دی تلاوت کر فرمایا جن حافظ صاحب قرآن پڑھ سینا تے تلاوت کرے دا راسی نا جی فرمایا جی میں کستوری دی خوشبو مہک دی ہے نا جی فرمایا میں قرآن دی خوشبو بھی رنگ لایا اس جی تے او حافظ صاحب جڑا قرآن پڑھ گنے جی تے باتوں نو پڑھے نا نماز وچ نہیں پڑھدا تہجد نہیں پیا ادا کریندا نوافل نہیں پیا ادا کریندا نہیں پڑھدا فرمایا کستوری کھلوتے مگر خوشبو کا نہ کھل سے جی خوشبو اڈن اس بھی عزیزان گرامی جنہاں تلاوت کرے سے جی میں اس نو بھی آسان کرنا چاہنا عزیزان گرامی قرآن پاک پڑھن دی خوشبو بھی ہے تے برکت بھی ہے پئی جی بیداوی شریف تفسیر دی بہت بڑی سونی کتاب ہے پئی جی سورۃ الفاتحہ شریف کے فضائل دے اندر امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخر دے اندر ایک حدیث مبارکہ پیش کی بڑی حسین ہے جی آپ ارشاد فرمائیں کہ کوئی لوگ یہ ہوندے کہ جنہاں دے واسطے اللہ رب العزت نے انہاں دے غلط کردار دی وجہ نال اللہ تعالی انہاں دے واسطے عذاب دا ارادہ فرما لیندے فرمایا انہاں کو میں عذاب دے میں انہاں رگڑا چاہ دے میں پکا ارادہ ہوندا فرشتہ دی ڈیوٹی لگ ویندی ہے جی بھائی اس بستی نو تہس نہس کر دتا ونجے جی فرمایا اس بستی والے نافرمان ہیں پہ جی اس بستی والے اچھے لوگ نہیں جی ارادہ پکا ہو گیا بالکل معاملہ تیار ہو گئے بستی نو الٹا دے جی لیکن اس سے بستی دے وچ ایک بال ہے اسے بستی دے وچ ایک بال ہوندا جی جڑا سویرے اٹھیندا تے الحم شریف دی تلاوت کردا جی الحم شریف سورۃ پاک جے میں تلاوت کردا ہے نا جی وقت ہوندا کیا ہے اللہ کے کائنات فرشتہ نے ارشاد فرمایا آرام کرو اس بستی والوں کو نہ کرے مولا کریم ہونے تو حکم ارشاد فرمائے اس بستی نو تہس نہس کر دے تو ختم کر دے جی کہ مولا ہونے ارادہ تبدیل ہو گئی ہے جیسا تے تیار کھڑوتے آسے بڑا حسین حکم ملا ہے فرمایا اس بستی دے ایک بال ہے جڑا میرے رحمان ہی آکھ دے جڑا میرے رحیم آکھ دے جی تے سورۃ الفاتحہ دی تلاوت بیٹھا کرے دے فرمایا اسا انہاں کو عذاب نہیں چلے دے ایندا مطلب ہو گیا خدا دی قسم دھرتی دے اوتے جو قرآن پڑھیندا راسی اللہ تعالیٰ دی رحمت نبی بس طرح دائی بیٹی ایک جملہ بھی یہ بھی قبول تے فرما ایک کی میں برکت تھی سی تے ہوا چندی عزیزان گرامی میں تھائیں کرے کہ نکی دی گال پیش کیتی بنا علماء دیو بند ایک بڑے عالم علامہ اشرف علی تھانوی صاحب آپ نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب کیا نام کتاب ہے جی نشر الطیب نشر الطیب دا معنی خوشبو پھیلاونا ہے کیا ہے طیب دا معنی خوشبو تے نشر معنی پھیلنا خوشبو والی کتاب اندر وچ لکھا کہ جی میں خوشبو جو پھیلنے پہ لکھا کیا ہے نبی صلی اللہ میلاد لکھا سی نبی صلی اللہ جمعہ لکھا سی نبی صلی اللہ نورانیت لکھی سی نبی صلی اللہ اخلاق لکھا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت پاک لکھی سی کتاب مختصر ہے نا بڑا سونا ہے جی لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ لکھن دی نوبت کیوں آئی وہ کئی وجہ پائے گی جو تو کتاب لکھنی پائے گی میلاد شریف دے ہوتے جی وہ آدھر مسئلہ اے بڑھ پیا جو سارے علاقے تعاون آ گیا کیا گیا ہے تعاون روڑی نکل دیا کیسر دی طرح دی میں آج کل مجھے مر دے پئی بچے لوگ آ ونیا بس بندے دی ڈیتھ ہو بندی ہے جی
آخر لگا اتنے بندے مردے پے نا جی قبرستان جڑے بیٹھے قبر والے قبر تے بیٹھے کھٹے دے پین تے بندے دفرے دے پین یہ حالت تھی گئی تے میں طوفان جڑا ہے یہ وبا میں پھیل دی آندی ہے جی آخر بھیا تو مینوں کوئی نہ سجی بھائی تو مینوں کیشا نہ سجی بھائی ہن کیویں کروں تا انہوں جو روکنا ہے اتنی گندی وبا نہیں پئی ہے تے بندے تو بندہ مردا پی ہے تے ٹائم ہی بندہ نوں نہیں پیا ملدا اتنے بندے ادو جنازہ ادو قبر اتنا بڑا مسئلہ بن گیا آخر لگا بھیا تو میں کچھ نہ کیتا نبی سائیں دے میلاد دی کتاب لکھنا شروع کیتے جی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد تے کیا لکھنا شروع کیتا کتاب لکھنی جو شروع کیتی گل بڑی مزیدار ہے جی آپ فرمائیں میں جو کتاب لکھنا شروع کیتی ہے نا جی قلم جڑا ہے دے نال سیاہی لائیے وقت سیاہی جڑی ہے نا کاغذ تے پھیلیے نبی سائیں دا نام لکھی دے درود لکھی دے آپ دے صاف لکھی دے گئے اتھائی کر جڑی ہوا لگتی رہی ہے تو بعد پھیلتی رہی ہے نا جی فرمایا جی میں کتاب لکھیندی آئی ہے نا جی تاؤن پیچھا میں داری ہے جی کتاب ہی مکمل کیتی ہے تاؤن ہی ختم کیتی ہے اسانو کیا سبق مل سی تو کہ رضی گرامی دی علامہ صاحب نے جڑی کتاب لکھنا شروع تھی فرمایا میں لکھ دے بیٹھا پڑھن والی گال نہیں آلی فرمایا لکھی جیے تے تعاون ختم تھی پی جی تے یہ چیز ذہن نشین چا کرو خدا را جتھے نبی سائیں دا میلاد اسی برکت تھی اس پہ نبی سائیں دا درود پڑھی سی برکت تھی اس پہ دی تے جتھے قرآن پڑھی سی اللہ دا کلام پڑھی سی برکت تھی سی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر قبرستان نہ بناؤ کیا فرمایا گھر سونا گھر قبرستان گھر تو قبریں کہہ نہیں تے کیویں قبرستان پانا سی میرے کریم آ کر ارشاد فرمایا جڑے گھر قرآن نہیں پڑھیندا آج عمومی طور تے ایسا اس چیز تے پھسے ودے ہیں یار اسا دے یار کماندے ڈاڈھیں مگر برکت ہی کہہ نہیں گھر وچ روح نہیں کریندا سمانی مرد آپا دے لڑے کھڑوتے ہیں پیو پتر آپا دے لکھے کھڑوتے ہیں جی تو بعد کیا آدم تھا کہیں سارے تے جادو چکیتا جی کہیں سارے تے یہ دم چکیتا جی کہیں کالا پیلا نیلا چکیتا جی اس پاسے پھس وینے جی سہی اے تھی گیا کریں غور چک کریں آج قرآن ہی پڑھیندا پیا جا رہے اسا قرآن دی تلاوت کریں دے آسے جی